اب جو ہوتا ہے ہماری بلا جانے، ہم حالات سے بیگانہ ہو چکے اور کریں بھی کیا؟ کون سے تیر ہم چلا سکتے ہیں؟ کسی نے ہماری سننی ہے؟ اتنا کچھ دیکھ کر ایک بات سمجھ چکے ہیں کہ یہاں ایسا ہی چلنا ہے، کسی چیز نے ٹھیک نہیں ہونا۔ ہمارے مسائل پیچیدہ تو تھے ہی، لیکن اب دائمی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ہم ماہر ہیں ٹوٹکوں کے، لیکن کسی ٹوٹکے نے یہاں کام نہیں دکھانا، تو پھر سر کھپانے کی کیا ضرورت؟ لکھتے لکھتے اب تو عمر بیت چکی ہے، ویسے بھی ہم کون سی تلوار چلا سکتے تھے؟ اور اب تو یہ بات عیاں ہے کہ جو ماحول اس مملکت خدا داد میں بن چکا ہے، لکھنے لکھانے سے زیادہ فضول کوئی اور کام نہیں۔ روزمرہ کی ویسے بھی یہاں کوئی معیاری لکھائی رہی نہیں، چند اخبارات ہیں۔ آپ ہی منصفی کیجئے کتنے کالم یا مضامین شائع ہوتے ہیں جن کا کوئی انتظار رہتا ہے۔ ایک مثال اگر دینے کی اجازت ہو، ہندوستان میں ایک خاتون جرنلسٹ ہیں، پالکی شرما، ونٹیج کے نام سے پروگرام کرتی ہیں۔ پرکشش شخصیت کی مالک تو ہیں ہی، لیکن اس سے بڑھ کر بڑا عمدہ پروگرام ہوتا ہے جس میں ریسرچ اور محنت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس معیار کا پروگرام ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے۔ دانشورانہ پستی ہمارے ہر میدان میں نظر آتی ہے۔ ہمیشہ ایسے نہیں تھا، ہماری صحافت کا معیار بھی خاصا بلند ہوا کرتا تھا، لیکن جب زوال شروع ہوا تو اس نے ہر چیز اور ہر شعبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جس ملک یا معاشرے میں نظریات کا ڈول اس زور سے پیٹا جائے، اس میں سوچنے اور اظہار رائے کی صلاحیت کہاں رہ جاتی ہے؟ گزارش اس لیے یہی ہے کہ یہاں کچھ کہنے کا فائدہ نہیں، جیسے حالات یہاں چل رہے ہیں ویسے ہی رہنے ہیں۔ جنہوں نے حکم چلانا ہے وہ ایسا کرتے رہیں گے اور انہوں نے کسی اور کی بات نہیں سننی۔ جہاں تک آئین اور قانون کی بات ہے، یہ الفاظ تو اب مذاق بن کر رہ گئے ہیں، انہیں سنجیدگی سے کوئی نہیں لیتا۔ موجودہ دور میں تو سب پردے چاک ہو چکے ہیں، عام آدمی بھی سمجھ گئے ہیں کہ حقیقت میں آئین اور قانون نامی چیز کا کوئی خاص وجود نہیں۔ جن کا حکم چلنا ہے وہی صورتحال رہے گی، باقی چیزیں ثانوی حیثیت کی حامل ہیں۔ میں تو اکثر سر پکڑنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ ہماری اجتماعی سمجھ کا معیار اب یہ ہو چکا ہے کہ اکثر لوگ طنز سارکزم سمجھنے سے قاصر معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ گار قلم سے سامان راحت یا سامان شب کا ذکر ہوتا ہے تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چوراہے پر مادہ خوری کی دکان کھولی جائے یا ہر چوبارے پر کوئی میکدہ بنے۔ ذکر شب اصطلاحاً ہوتا ہے کہ یا رب اس معاشرے کی گھٹن تو ذرا کم ہو، اور گھٹن صرف اس لحاظ سے نہیں کہ مطلوبہ چیزیں میسر ہوں، بلکہ زیادہ اس لحاظ سے کہ ہمارے معاشرے کی ذہنی گھٹن کم ہو۔ لیکن ایسے مہربانوں کی کوئی کمی نہیں جو یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ دیکھو جی، سوائے مادہ خوری کے ان صاحب کا کوئی اور مسئلہ نہیں۔ کئی مہربان تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس عمر میں اللہ اللہ کرنا چاہیے، لیکن ان صاحب کو نہ اپنی آخرت کا خیال ہے نہ کسی اعتقاد کا۔ کوئی یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بیٹے کی اصلاح تو کر نہ سکے، معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ ایسے تبصرے پڑھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا کوئی علاج نہیں، یا اس صلاحیت کی خاصی کمی ہے جس سے اچھائی کی کوئی امید پیدا ہو سکے۔ آج کے ٹائمز آف لندن کا وہ معیار نہیں رہا جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن گزرے وقتوں میں ٹائمز آف لندن میں لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر پڑھنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہوا کرتا تھا۔ ان خطوط میں کیا کیا چٹکلے نہیں ہوتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے۔ لیکن ہمارے اخبارات میں جو خطوط شائع ہوتے ہیں ان کا کیا معیار ہوتا ہے؟ انگریزی اخبارات ہوں یا اردو کے، جو خطوط چھپتے ہیں ان کے مطالعے سے یہ تاثر قطعاً نہیں ابھرتا کہ یہ کوئی بہت روشن خیال معاشرہ ہے۔ انگلستان کو چھوڑیے، ہندوستان کی صورتحال ہم سے مختلف ہے۔ وہاں اخبارات یا رسائل میں خطوط پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے حالات ہم سے بہتر ہیں۔ یہ جو ہم نظریات کی بھیڑ چڑھے، اس کا ہماری اجتماعی سوچ پر بہت منفی اثر پڑا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے جامعات کا حال دیکھ لیجئے، تعلیمی معیار ہمارے گر کر رہ گئے ہیں۔ نصاب جو ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، آج کل کے دور میں کیا ایسا نصاب ہونا چاہیے؟ لطف کی بات البتہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو طبقات کچھ مقام رکھتے ہیں وہ گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتے۔ یہاں ایک نظام تعلیم ہو پھر تو کچھ کہا جائے، لیکن عوام کے لیے نظام تعلیم اور ہے اور خاص کے لیے کچھ اور۔ اس دورے معیار پر ہمارے معاشرے میں کوئی احتجاج بھی نہیں ہوتا، جو مرضی ہے آپ کرتے جائیں۔ معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ سب سہ لیتا ہے۔ جہاں بہت سی چیزوں کی کمی ہے، قوت برداشت کی یہاں انتہا ہے۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ عقل اور سمجھ کی بات کی یہاں کوئی برداشت نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹی بات اشتعال انگیزی میں بدل جاتی ہے، اور ہمارے معاشرہ جب اشتعال میں نہ آئے تو عقل پر مکمل پردے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن ویسے ہمیں کوئی رگے دے، ہم پر ڈنڈا چلائے، زبانیں ہماری بند کر دی جائیں تو پھر ہماری برداشت کسی مہاتما کی برداشت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جبر نظام ہم برداشت کر لیں گے، جبر عقل یا سمجھداری ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو بتائیے، جب ایسی صورتحال ہو تو ہم کہاں کے حکیم بن جائیں کہ ہر کالم میں معاشرے کی اصلاح کرتے پھریں؟
نہ تو ہم حکیم، نہ ہماری دوا اتنی کارگر، نہ معاشرہ ایسا کہ ہم مستند گناہگار و نیکی دعا قبول کریں۔ تو جب معلوم ہے کہ یہاں کی بنیادیں ایسی رکھی گئی کہ تعمیر شدہ عمارت میں کسی تبدیلی یا بہتری کی کوئی گنجائش نہ رہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ چھوڑو ان جھمیلوں کو، چلنا ہے تو چمن کو چلیے۔ یا غور و فکر اس بات کی ہو کہ اداسی شب کو کیسے کم کیا جائے، یا تو ہمیں کوئی بتلائے کہ فی الحال پہاڑوں پر کوئی فیدل کاستر یا چی گویریا مورچہ زن ہے اور اس جیسو کے ہاتھوں انقلاب کی تیاری ہو رہی ہے۔ پھر تو ہم بھی کوئی سلیپنگ بیگ خریدیں، نواب اکبر بگٹی کی طرح سر پر ہیٹ پہنے اور پہاڑوں کی طرف چل پڑیں۔ لیکن اس بدنصیب دھرتی کی قسمت دیکھیے کہ یہاں کوئی فیدل کاسترو یا چی گویریا نہیں۔ یہاں کے پہاڑوں میں تو کوئی ٹی ٹی پی والے ہی مل سکتے ہیں، اور ان کے ہتھے کوئی چڑھ جائے تو پہلے کے تمام نظریات بھولنا پڑیں۔ بتائیے پھر آدمی جائے تو کہاں جائے؟ ایک طرف پاکستان کے حالات اور نجات دہندہ ایسے جن کی شکلیں دیکھ کر دل میں خوف اترنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حالات سے مقابلہ کیا جائے، لیکن مملکت خداداد کی حیت ایسی بن چکی ہے کہ مقابلے کی گنجائش نہیں رہی۔ ایسے میں انسان راہ فرار اختیار کرتا ہے، یعنی جدوجہد کی راہ نہ رہے تو یا تو انسان بوریت سے مر جائے، یا زندگی کی رمق باقی ہو تو طاؤس و رباب کی راہ اختیار کرے۔ ہم ایسے فضول لوگ نکلے ہیں کہ ایک زمانے میں جو رنگین چوبارے ہوا کرتے تھے انہیں بھی نظریات کے نام پر بند کر دیا گیا۔ جھنکار کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، لیکن جہاں ہر چیز کی گراوٹ ہوئی ہے، طاؤس و رباب کا حال بھی برا ہے۔ اب تو بھول کے کسی محفل میں جائیں تو بڑے بڑے اسپیکروں پر اکثر ایسی موسیقی سننے کو ملتی ہے کہ پستول نکالنے کا جی چاہتا ہے۔